السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 67 اور 68 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کانا نہیں تھے ابراہیم یہودی جن ولا نصرانی جن یہودی اور عیسائی، ولیکن کانا حنیفا مسلمن لیکن وہ صرف ایک یکسو مسلمان تھے، وما کانا اور نہیں تھے وہ من المشرکین مشرکین میں سے، انا بے شک اول الناسی سب سے زیادہ مناسبت رکھنے والے لوگ بے ابراہیم کے ساتھ للذین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتبعوہ ان کی پیروی کی، وہذا النبی یہ نبی، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین اور اللہ مؤمنین کا ولی ہے، دوست ہے، کارساز ہے، ان کے قریب ہے، ان کا حمایتی، ان کا مددگار ہے۔ نہیں تھے ابراہیم یہودی یا عیسائی لیکن وہ ایک بالکل یکسو مسلمان تھے اور مشرکین سے نہیں تھے۔ لوگوں کے نزدیک ترین وہ لوگ جو ابراہیم کے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کا اتباع کیا، یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ مؤمنین کا دوست ہے۔ معزز لسنرز، آج کے اس لیسن میں انشاءاللہ الرحمن ہم اللہ کی توفیق سے اور اس کی عطا سے، اس کی رحمت سے ایک بہت ہی عظیم الشان کیریکٹر کے بارے میں پڑھیں گے جن کا نام حضرت ابراہیم ہے، جو تاریخ انسانی میں ایک بہت ہی عظیم الشان انسان کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ان ابراہیم علیہ السلام کی شان اور مقام اور مرتبے کی آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے آسمانی مذاہب ہیں ان سب کے سب حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اور انہی کے دو بیٹوں سے ان تمام مذاہب کی شاخیں نکلتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت عظیم الشان، ہائیلی ویژنری اور بہت ہی انٹیلیجنٹ انسان تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں جب ڈسکشن کی تو اسے پچھلی دو آیات میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ان باطل عقائد کا رد کیا جو یہ اس بات پہ جھگڑا کیا کرتے تھے کہ وہ دراصل حقیقی طور پر حضرت ابراہیم کے پیروں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہ ہی اپنے عقیدے، اپنی عادات اور اپنی زندگی کے حساب سے وہ یہودی تھے، یہودی لوگ حضرت ابراہیم کے قریب نہیں ہیں، ان کی عادتیں اور ان کے اخلاق حضرت ابراہیم جیسے نہیں ہیں۔ عیسائی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کے روحانی پیشوا اور پیروکار ان کے روحانی پیشوا حضرت ابراہیم ہیں اور وہ حقیقی معنوں میں حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تین بہت بڑی بڑی خصوصیات یہاں پر دی ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ تین بہت بڑے بڑے میڈلز ہیں، یا تین بہت بڑی بڑی سی کیریکٹرسٹکس ہیں، خصوصیات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کا ترہ امتیاز ہیں۔ ان خصوصیات کو اگر ہم ڈی کوڈ کریں تو سب سے پہلے وہ حنیف تھے، وہ مسلم تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ لہٰذا جو تین بہت بڑی بڑی خصوصیات حضرت ابراہیم کے کیریکٹر کی ہمیں سمجھ میں آئیں، نمبر 1 یہ کہ توحید بہت سٹرونگ تھی، جو کہ حضرت ابراہیم کی کوالٹی نمبر 1 ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی ہمیشہ تعریف کی۔ حنیف تھے یعنی کہ وہ یکسو تھے، وہ اللہ کی عبادت کے لیے بالکل یکسو تھے، کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ نہیں تھا ان کے اندر۔ راہ مستقیم پر چلنے کے لیے وہ مستقل طور پر استقامت کے ساتھ چلتے تھے، اور تیسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ مطیع اور فرما بردار تھے، حیل و حجت کرنے والے نہیں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے سر اطاعت خم کر دینے والے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ وہ لوگوں نے کہا کہ یہود و نصارہ ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، اللہ نے کہا نہیں، بلکہ ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو حنیف تھے، جو یکسو تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر اطاعت خم کرنے والے تھے، خالص توحید کا پرچار کرنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دین کا اور اللہ کی توحید کا
پرچار شروع کیا تو وہ اپنی پورے علاقے میں وہ واحد انسان تھے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرنے والے اور اس کا علم بلند کرنے والے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز جو کہ ایک کامن کانسیپٹ بن چکا ہے کہ آپ نے میجورٹی کے پیچھے چلنا ہے یا یہ کہ جو ٹرینڈ ہے اس کو فالو کرنا ہے، اسلام یا قرآن کا کانسیپٹ اس سے برخلاف ہے۔ آپ نے سچائی کو اور حق کو فالو کرنا ہے، خواہ اس کا اتباع کرنے والا کوئی ایک شخص بھی دنیا میں نہ ہو، خواہ اس حق کے راستے کی طرف بلانے کے لیے آپ کو بہت مشکل راستوں کا انتخاب کرنا پڑے تو بھی میجورٹی اتھارٹی نہیں ہے، جو سب کرتے ہیں وہ بہت سے کیسز میں درست نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کریکٹر سے ہمیں پتہ چلتی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اس مقام پر بھی یہی ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم یہودی اور عیسائی نہیں تھا، یہ تمہاری خود ساختہ نسبتیں ہیں، وہ خالص مسلم تھا اور دین میں گروہ بندیاں کرنے والے مشرکین میں سے نہیں تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر کمپرومائز کر سکتا، وہ ایسا نہیں تھا کہ جو لوگوں کو ایک اللہ کی توحید کو چھوڑ کر اپنی ذات کی طرف بلاتا اور کسی ایک خاص عقیدے کی طرف رہنمائی کرتا۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ حنیف وہ جو ہر قسم کی کٹ حجتی چھوڑ کر، ہر قسم کے ٹیڑھ پن کو چھوڑ کر، ہر راستے کی نقصانات اور ہر اس چھوٹے چھوٹے راستوں کو چھوڑ کر وہ ایک صراط مستقیم پر کشاں چلنے والا شخص تھا، ملت ابراہیم۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اس سے بڑھ کر کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے متیع کر لے۔ کون؟ وہ شخص جو کہ اللہ کے سامنے اپنا سر اطاعت خم کرے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا ہو، وہ نیکی کی روش پر چلنے والا ہو، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرے جو کہ یکسو تھے، ہر قسم کی ڈسٹریکشنز کو زیرو کر کے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور کیا کتنا خوبصورت اللہ نے اپنے اس بندے کو ٹائٹل دیا۔ دنیا کے سب لوگ یہ چاہت اور خواہش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست بنیں۔ ابراہیم کے نصیب کے کیا کہنے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست اور رفیق بنانے کے لیے چن لیا۔ سوچئے، وہ شخص جس کو خود اللہ اپنی رفاقت کے لیے چن لے، اس سے بڑھ کر اور کون خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ یہی خوش بختی اس شخص کے حصے میں بھی آ سکتی ہے جو اللہ کے سامنے سر اطاعت خم کر کے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول نقل کیا، وہ کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے متی کر دیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جو کہ حنیف یکسو ہو کر، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ سورۃ النحل آیت 120، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم کی تعریف کی گئی۔ ابراہیم وہ شخص ہے جو کہ اپنی ذات میں پوری کی پوری ایک امت ہے، قانت، اللہ کے حکم کے سامنے سر اطاعت خم کر کے اللہ کے حکم کو لے کر کھڑے ہو جانے والا ہے، اور وہ حنیف ہے، یکسو ہے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں۔ اب اس کی تمام تر توجہ کا مرکز وہی عظیم الشان مرکز، وہی عظیم الشان مقصد ہے کہ اللہ کی پوری اپنی پوری ذات کی تمام تر صلاحیتوں کی ایک ایک انچ ایک جہت کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا دیا جائے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے۔ اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اللہ حنفا، اللہ کے سامنے اپنا سر اطاعت خم کرنے والا ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور اسی لیے قرآن پاک کے اس مقام پر بھی اللہ نے فرمایا ہے
کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے اس کی دوستی یا اس کی نسبت ہے، تو پھر وہ اپنے اس دعوے میں سچا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی خالص توحید پر کام نہ کرے۔ تو نصرانی تو اس سے نکل ہی گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا بیٹے کا کانسیپٹ رکھا۔ تو جو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے توحید کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا، اپنے وطن کو چھوڑنے سے دریغ نہیں کیا، آگ میں کود جانے سے دریغ نہیں کیا، اس ابراہیم کے تم کیسے فالوور ہو سکتے ہو؟ تم نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم تو اللہ کے سامنے سر اطاعت خم کرنے والا انسان تھا۔ تو ایک ایسا کیریکٹر قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے جو کہ کسی بھی دور میں قابل اتباع ہے اور قابل عمل ہے، ان کا کیریکٹر، ان کا اسوہ۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم کی اگر کسی کو سب سے زیادہ مناسبت ہے، سب سے قربت حاصل ہے ابراہیم کی، تو ان لوگوں کو ہے جو ابراہیم کے اس اسوے پر عمل کریں جو یہ حنیف اور مسلم کا ہے، اور وہ جو کہ مومن ہے، اور وہ جو کہ یہ نبی ہے، یہ نبی جو ہمارا نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت ابراہیم کا ٹائٹل تھا مسلم اور ہماری امت کا نام ہے مسلمان۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ اپنے عقائد، اپنی عادات، اور اپنی زندگی کے گزارنے کے طریقوں کی وجہ سے حضرت ابراہیم کے فالوورز نہیں ہیں۔ یہود اور نصارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر اطاعت خم نہیں کرتے، حق کو قبول نہیں کرتے، منہ پھیر لیتے ہیں، اسی پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شبہات ڈالتے ہیں، ان کو دین سے منحرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کتمان حق کرتے ہیں، وہ تلبیس حق کرتے ہیں، وہ حق کو چھپاتے ہیں، وہ حق میں دوسری چیزوں کو خلط ملط کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر اطاعت خم نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا۔ ایسے لوگ کیسے ابراہیم علیہ السلام کے متبع ہو سکتے ہیں؟ کیسے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابراہیم جیسے ہیں؟ نہیں ہیں، وہ ابراہیم جیسے نہیں ہیں۔ تو اس لیے معزز لسنرز، اللہ کے ہاں کسی ایک خاص جماعت یا گروہ کے ساتھ وابستگی ہماری نجات کی راہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب اگر ہم نے جا کر کھڑا ہونا ہے تو ہمیں اپنے کردار کی خرابیوں ان پر کا علم ہونا چاہیے، اور ہم ان خرابیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہم ہر وقت اپنی ذات کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں، ریکٹیفیکیشن کرتے رہیں، اپنے آپ کی اصلاح اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے رہیں، تو ہی ہم حضرت ابراہیم کے صحیح معنوں میں فالوورز ہو سکتے ہیں۔ ورنہ حضرت ابراہیم کہاں اور ایسے بد عقیدہ اور مشرک لوگ کہاں، ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں، اللہ کہتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں، اس کے سامنے اگر ہم نے اس کی نظروں میں آنا ہے تو پھر ہمیں اپنے کردار پر کام کرنا ہے، اور اس کردار کی جو نمبر 1 کوالٹی ہے، ٹاپ کی کوالٹی ہے، جس کے اوپر کسی صورت کمپرومائز نہیں، اور جس کی بنیاد پر ہمارے روز محشر میں فیصلے ہوں گے، وہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے کردار میں انہی باتوں کو بار بار ریفر کیا، حنیف، مسلم، لم یک من المشرکین، وہ جو اللہ کے سامنے سر اطاعت خم کرنے والا، اپنی ذات کے گوشے گوشے اور کونے کونے کی ایک ایک صلاحیت کو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگانے والا، ایسا ابراہیم جس کو پھر اللہ نے اپنے دوستی کے لیے چن لیا، کہ اس کے پاس خلوص نیت کی ایک اتنی بہتات تھی کہ جب سے وہ اس دنیا سے گیا تب سے لے کر آج تک اس کی نیت کا خالص پن نہیں مرا، اور اللہ نے اس کی آل پہ یوں رحمت نازل کی کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ کیا وہ شخص ہے کہ ہم ان کو اگزامپل کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یا اللہ محمد اور اس کی آل پر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے برکات اور ایسے رحمت نازل فرما جیسے تو نے آل ابراہیم اور آل پر رحمت و برکات نازل کی۔ اللہ نے ابراہیم کو چن لیا، اللہ نے ابراہیم کو حنیف کہا، اتنے بڑے ٹائٹل، مسلم کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو موحد کہا۔ بس انہی کوالٹیز کو ویئر کرنا ہے۔
یہ ہے ہمارے کیریکٹر کا ایسا میک اپ جس کو کر لیں گے تو اللہ کو ہم پسند آ جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے تمام ہم جتنے بھی میرے پیارے معزز سننے والی میری بہنیں ہیں، میرے معزز لسنرز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ابراہیم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔